بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور یہ خطاب ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ پہ تو شاید دکھایا نہیں جا سکا، لیکن 2 چینلز جو دکھا رہی تھیں ان کے اوپر 3 دن کے لیے پابندی ان کی نشریات پہ لگا دی گئی ہے، جس میں ARY اور بول نیوز شامل ہے۔ عمران خان نے یہ جو ایڈریس کیا، باتیں تو اس میں تقریباً وہی جو وہ پہلے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک علام ہے، ایک ایسی آپ کہہ لیجئے کہ ایک دہائی دینے والی بات ہے کہ خدا کا نام لو، خدا کا واسطہ اس ملک کو بچاؤ۔ جو معاشی حالات ہیں ملک کے، اس کے بارے میں عمران خان نے بتایا اور کہا کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے تقریباً کنزیوم ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اگر میں حکومتی سرکلز کو دیکھوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، سب مطمئن ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ہی حل ہے اس مسئلے کا، اس وجہ سے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ الیکشن کروا کے آپ ایک مضبوط حکومت کو پاور نہیں دے دیتے۔ اقتدار ایک مضبوط حکومت کے پاس جانا بالکل مناسب بات ہے، اور ایک عوام کی نمائندہ مضبوط حکومت ہی بھرپور فیصلے بھی کر سکے گی۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہونے کے باوجود حکومت کے اوپر اس کا کوئی ایسا امپیکٹ یا اثر نظر نہیں آتا جس سے یوں لگے کہ وہ فکر مند ہے۔ عمران خان نے ایک موازنہ کر کے بتایا کہ ان کے وقت میں ڈیزل، پیٹرول یا اور اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں کیا تھیں اور اب عوام کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر الیکشن نہیں آپ کرواتے، الیکشن میں ڈیلے ہوتی ہے، تو میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے یا PTI ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمارے نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ واضح ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہی صورتحال ایسی ہے کہ آج IMF کا جو IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود کوئی اور ملک پاکستان کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حکومت بہت دعوے کرتی رہی کہ اگر IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جہاں سے بھی آپ پیسے دوست ممالک جو ہیں وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ قابل شرم بات ہے کہ ہم ہر وقت مدد مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی سیاسی ٹولہ ہے جنہوں نے ہمارے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بھی ان کو ہوش نہیں آیا، اور یہ خود جو لوٹ مار یا خود جو کچھ کرتے رہے، اس کے بعد اب یہی کچھ آگے اپنی اولادوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ مریم تقریر کر رہی ہے اور پیچھے وہ لوگ جو مریم کی آپ کہہ لیجئے کہ عمر جتنی ان کی سیاست کا تجربہ ہوگا، 30-40 سال سے سیاست کر رہے لوگ، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تابع داریاں ہیں جنہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا کہ خاندانی فیصلے ہیں، اور خاندانی فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں، وہ خاندانوں کے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انتہائی بڑے بڑے چیلنجز ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود، اور مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کر لینے کے باوجود، کوئی ایسی سوچ یا ایسا عمل نظر نہیں آتا جس سے یہ کہا جا سکے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے مخلص ہیں۔ خواجہ آصف بیان دے رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پنجاب میں حکومت گرانا ضروری ہے، مقدمات پہ مقدمات آپ بناتے جا رہے ہیں، عمران خان سارا دن عدالتوں کے چکروں میں رہتا ہے۔ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے لازماً اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے تو کوئی چانسز ہیں ہی نہیں۔
اب اس وقت پہ اگر ملک کو مشکلات میں سے نکالنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت نااہل ثابت ہوئی ہے، ایک ٹولہ ہے جو کہ آپس میں ایک ملی بھگت کے ذریعے بیٹھ گیا ہے، لیکن ان میں وہ اہلیت نہیں، کیونکہ کمٹمنٹ نہیں ہے، قطعاً کمٹمنٹ نہیں۔ اور بات عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ان کو حکومت چاہیے تھی اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز وغیرہ جلدی سے جلدی ختم کروا لیے جائیں، وہ انہوں نے کروا لیے۔ اب ان کے لیے کوئی خاص بہت بڑی دلچسپی نہیں رہ گئی۔ اگر وزارتوں کے مزے لینے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ اگلا 1.5 سال بھی انجوائے کر لیں۔ خیال یہ تھا کہ جب یہ دستخط ہو جائیں گے، IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، تو تقریباً 8 ارب کے قریب ڈالر پاکستان کو مختلف سورسز سے ملیں گے۔ لیکن عمران خان نے آج بتایا کہ اگر 8 ارب مل بھی جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ناکافی ہیں، کیونکہ جو فائنینشیل گیپ ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہے، اور پاکستان کو 30 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گے؟ عمران خان خود بذات خود چونکہ اچھا ویل کنیکٹڈ ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، تو اس کا اپنا خیال ہے کہ وہ اپیل کرے گا تو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ وغیرہ اتنی کر دیں گے یا وہ ڈپازٹس دیں گے، جس سے کہ آپ کا فائنینشیل گیپ بڑی حد تک پورا ہو سکے گا۔ لیکن آج اس حکومت کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ جب آپ قرضہ وغیرہ لیتے ہیں تو رسک فیکٹر ہوتا ہے، رسک ریٹنگ ہر ملک کی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ کوئی آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اگر رسک زیادہ ہو تو پھر کوئی بھی آپ کے ملک میں پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا، دے گا نہیں، قرض نہیں دے گا۔ پاکستان کی عمران خان نے ڈسکلوز کیا کہ جو ریٹنگ PTI کے دور میں تھی وہ 4% پہ تھی، اور اب جا کے یہ 9% اور پھر اس سے بھی کچھ بڑھ گئی ہے۔ اور نو کانفیڈنس موشن یعنی رجیم چینج کا جو پروسیس ہوا ہے اس کے بعد یہ تباہی مچی ہے، اور آج پاکستان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ قرضے دے سکے۔ جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور کوئی بھی اس مہنگائی کی زد سے کوئی بھی طبقہ بچ نہیں سکا، ہر کوئی آج چیخ رہا ہے۔ اب ان حالات میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، انف از انف۔ جب یہ الیکشن کروانے کی بات آتی ہے تو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ بات کش تھی کہ الیکشن ہی ایک حل ہے، اور تمام فریقین جتنے بھی اس میں شامل ہیں ان سب نے محسوس کر لیا ہے کہ الیکشن کروانا ضروری ہے، لہٰذا اگلے 2-4 ماہ میں الیکشن کروا دیا جائے۔ لیکن آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اندیا تو دیا گیا کہ الیکشن کروائے جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی فرم کمٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ اب ان حالات میں عمران خان نے ایک لانگ مارچ وغیرہ کی کال بھی دی ہوئی ہے۔ اگر لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں یا دھرنے شروع ہو جاتے ہیں مختلف شہروں میں، تو آپ اندازہ کریں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بڑی دور کی بات ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹی آج چل رہی ہے وہ بھی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی رک جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس وقت PTI ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہے، اور اس کو مکمل حمایت ہے پاکستان کے 80 سے 90% عوام کی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آج PTI سے دور ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ واحد پارٹی ہے اس وقت جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، اور ملک کو چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھنے میں، متحد رکھنے میں اس کا کردار بالکل واضح ہے، جبکہ کسی اور پارٹی میں یہ سکت نہیں کہ وہ یہ کر سکیں۔ انہوں نے موجودہ رجیم کے بارے میں کہا کہ ان کے اوپر کوئی دنیا کا ملک اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف وہ ہر آنے والے لیڈر کو یا جہاں خود جاتے ہیں وہاں یقین دہانیاں کراتے پھرتے ہیں کہ آپ یقین کریں، جو پیسہ آپ دیں گے ہم اس کا ایک ایک پائی آپ کو واپس کریں گے، جو پیسہ آپ دیں گے مدد کے طور پہ وہ ایک ایک پیسہ ہم
فلڈ افیکٹڈ لوگوں پہ خرچ کریں گے، لیکن یہ یقین دہانیاں آپ کے کرپشن کے ریکارڈ کو صاف نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں ایک طرف دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے، دوسری طرف ملک کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے عوام اس وقت مشکل سے دوچار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی موجود رہے تو آپ سوچئے کہ اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے، لیکن افسوس کہ جو اس وقت کے حکمران ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے تو ہر وقت الیکشن کرتے تھے، الیکشن مانگتے رہتے تھے، اور آج جب الیکشن کی ازحد ضرورت ہے اور آج جب نظر آتا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، آج جب کہ یہ دیکھا بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، جب کہ یہ ملک بدحالی کا شکار نظر آتا ہے، سیلاب کی وجہ سے تباہی نظر آتی ہے، اور باہر سے دوسرے ملک آپ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، تو یہی لوگ جو پہلے الیکشن مانگ رہے تھے آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے مفادات سب سے پہلے، لیکن ملک کے مفاد کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچ رہے، جو بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔